दुनिया के हर किस्म के आजमाइश से जो आदमी ताकतवर होना चाहता है वो सब्र से मदद ले। सब्र से सारी ताकतों का मालिक रब फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद मांगो। 100 के करीब आयात हैं कुरान मजीद में जो सब्र की बात करती हैं। 500 के करीब अहादीस व आसार हैं जो सब्र की बात करते हैं। और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है वो दीन में सब्र का मकाम है। लेकिन यहां हौसला ही नहीं करते लोग, सब्र ही नहीं है। उलझाओ, बेचैनी, इस्तिराब, परेशानी, हर वक्त जो है वो बेचैनी की बातें करना, हर वक्त उलझे रहना, हर वक्त कहना फलां की वजह से मैं नाकाम हो गया, फलां अगर ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। सब्र करें, सब्र से मदद लें। और दूसरा, नमाज से मदद हासिल करें। हमारे यहां ढेर सारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता। मुझसे नाराज ना होना, नमाज की वजाहत कोई नहीं कि मेरे पास ये वजाहत है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये इसकी वजाहत ही कोई नहीं, क्योंकि शरीयत ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी। खड़े होके नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े। वजाहत कोई नहीं। आप दलील ना दे कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता, ये पढ़नी है, इसकी आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी कोई वजाहत ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? ये पढ़नी पड़ेगी, ये हुक्म है, ये किसी हाल में माफ नहीं है, आपको पढ़ना है नमाज। तो नमाज तो मदद करती है इंसान की मुश्किलात में। आप जब सजदा करते हैं तो गोया आप अपने आप को समेट के रब के हुजूर पेश कर देते हैं कि मालिक मैं कमजोर हूं, जो करना है मेरे रब नहीं करना है। ये सजदा, ये नमाज, ये अल्लाह की मदद लाता है। जितने ज्यादा इंसान सजदे करता जाता है ताकतवर होता जाता है। आप कभी ये खूबसूरत अंदाज देखिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का, कि बारिश नहीं होती थी तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, और अगर ज्यादा होती थी तो फिर भी महबूब दुआ की तरफ मुतवज्जे होते थे। अगर चांद सूरज को ग्रहण लग जाता तो नबी पाक नमाज पढ़ते। हत्ता के जंगों के मौका पर सफे भी सीधी कराते, वो सारे कायदे और जाब्ते भी बनाते, लेकिन सारी सारी रात नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के गुजार देते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब तुम अल्लाह के हुजूर झुकते हो तुम्हें अल्लाह की मदद नसीब होती है। जब तुम सब्र का दामन थामते हो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। तो जिंदगी के अंदर एक तो अकीदे को मजबूत रखें, उलझा ना करें, परेशान ना हुआ करें। लोगों के बिगड़ जाने से कुछ भी नहीं होता। इज्जत मेरा रब अता करता है, अल्लाह देता है। आप किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, कारोबार में किसी वक्ती तौर पर रुकावट की वजह से उलझ ना जाया करें। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप समझे मैं बड़ा परेशान हो गया हूं तो इधर उधर दुख सुनाने की बजाय मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने रब की तरफ अपने आप को माइल करें। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा तबका है जिसका ख्याल होता है मुझे जादू हो गया है। लोगों का ख्याल होता है किसी शख्स ने मेरे ऊपर कोई इल्म करा दिया है। वो ज़ोफ एतिकादी जो सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से भी डरने लगते हैं। फिर इस तरह के जुमले भी हमें मुआशरे में सुनने को मिलते हैं कि किसी ने बंदिश करा दी है और मेरा कारोबार और मेरा रिस्क का मामला चल नहीं रहा। आप मुझे बताइएगा ये हो सकता सही है कि अल्लाह ने किसी की तरफ रिस्क भेजा हो, रास्ते में किसी ने बांध दिया हो? किस तरह की बात करते हैं? मालिक करीम ने तो रवाना कर दिया, भेज दिया, अता कर दिया, और रास्ते में किसी ने बंदिश कर दी। हाँ, नजर लग जाती है, उसकी एक हकीकत है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक आज हम वहम का शिकार हैं। यकीन कामिल की दौलत पैदा करें।
اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نہ دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے، اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔
تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط ہی ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تویز لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ تو اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے، بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائی نہ تویز دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ اللہ ماشاءاللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے ہیں۔ اب سارا دن پریشان رہنا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، علاقے والے خلاف ہو گئے، فلانا مخالف ہو گیا، بھائی آپ
किस चक्कर में पड़े हुए हैं? सिर्फ एक नाराजगी से डरें, वो है रब रसूल की नाराजगी। डरे कि कहीं अल्लाह रसूल ना नाराज हो जाए, और रब रसूल अगर नाराज हो जाए तो सारी दुनिया राजी हो भी तो इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता, और अल्लाह रसूल हो राजी तो कायनात सारी बिगड़ भी जाए तो इंसान का कोई बिगाड़ सकता? तो अल्लाह रसूल को राजी करें। वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, सबसे बड़ी तो अल्लाह की रजा है। तो अल्लाह की रजा पर तवज्जो करने की बजाय आप अगर इधर उधर तवज्जो करेंगे और परेशान होंगे कि फलां मेरा मुखालिफ हो गया, फलां मेरा मुखालिफ हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इससे नहीं बिगड़ता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला मेरे बेटे इस बात को याद रखना, सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहे संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे, और सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, उसकी हिकमत का तकाजा ना हो। तो मेरे अजीज, सहमे रहना, डरे रहना, परेशान रहना और डिस्टर्ब रहना और बिला वजह उलझे रहना और बिला वजह आजमाइश का हिस्सा रहना, इससे बचना निहायत जरूरी है। आप मुतमईन जिंदगी गुजारे, खूबसूरत जिंदगी गुजारे, रब रसूल के वादों पर यकीन रखें, इधर उधर उलझने की जरूरत ही नहीं है, दाएं बाएं देखने की। हम सारे ना छोटी मोटी सियासत करते हैं, छोटी मोटी सियासत सारे करते हैं, लोगों को राजी रखने की कोशिश करते हैं। जिस वलीमे पे मैं नहीं जा सका मैंने बेटा भेज दिया है, जिस दावत में मैं नहीं जा सका मैंने फोन करके बड़ी आजी से माजरत कर ली, इधर भी मैं राजी रखना चाहता हूं, उधर भी मैं राजी रखना। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आप कोशिश करें खैर के कामों में लोगों को राजी रखने की, लेकिन महज लोगों को राजी रखने की कोशिश न करें, लोगों को भी राजी रखें तो अल्लाह की रिजा के लिए राजी रखें। आप किसी से भी, वो एक बुजुर्ग थे ना, तो फरमाया करते थे, मैं तो बाल बच्चों की खिदमत भी सिर्फ इसलिए करता हूं और माँ बाप की ड्यूटी भी सिर्फ खिदमत इसलिए करता हूं कि यह भी अल्लाह रसूल का हुक्म है। मेरा असल मतमा नजर रब रसूल को राजी करना है, तो मैं तो सारे अहकाम अल्लाह रसूल के मान के मखलूक के बीच गुजारा करता हूं। जैसा मैंने कहा था, बातें ज्यादा नहीं करनी, बस मैं थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा। इसके लिए हमें करना क्या है? ये यकीन कामिल पैदा करने के लिए करना क्या है? ज़हनी तौर पर मजबूत होने के लिए क्या करना है? कौन सा अमल करें कि हम इस सारी ज़ोफ एतिकादी से निकल आए, आजमाइश से निकल आए, बेचैनी से निकल आए, उलझाओ से निकल आए? क्या करें? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। दो चीजों से मदद मांगनी, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो कोशिश करें कि जिंदगी में कोई खैर का काम, कोई अच्छा अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रिजा के लिए मस्जिद बनाई ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। अच्छा जी, कितनी को बड़ी मस्जिद हो, 2 कनाल पे, 4 कनाल पे, तो एक हदीस में उसकी भी वजाहत कर दी, फरमाया इतनी मस्जिद बना दी जितना चिड़िया का घोंसला होता है। क्या मतलब कि मस्जिद के इतने हिस्से पर अगर किसी शख्स ने कुछ खर्च कर दिया, उसे भी अल्लाह जी अजर देगा। कोई कारनामा जिंदगी में, कोई खैर का काम, और जल्दी से इंतजार ना करें कि मैं बड़ा छोटा हूं, अभी मेरे हाथ पैसे नहीं, अभी और कुछ नहीं, नेकी कर गुजरे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी को छोटा नहीं समझना, कुछ नहीं ना हो सकता तो तलखियां छोड़ दो, अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लिया करो, दोस्त अहबाब से हंस के मिलो, इसी से बरकत हो जाएगी। बेहतरीन अमल, कोई कार है नुमाया, और ये जरूरी नहीं आपके काम का नतीजा आपको फौरन मिल जाए, कुछ नतीजे क़यामत में भी मिलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हज की फजीलत बताई, काबे का तवाफ़ करने का ये सवाब है, हजर अस्वद को चूमने का ये सवाब है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, सही, तवाफ़, सब के हुजूर ने फ़ज़ाइल बयान किए।
تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی. تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے. عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا. وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے. عمل وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا. درخت لگاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا. چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے. رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے. تو محمود اور خوش ہو گئے، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا. اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے. ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو. حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا. بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں بگڑتا. بھائی ناراض ہو نا، وہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو پہلے نہیں پتا سی
میں تے گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے. وہ اور بیچارہ بگڑ گیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے, ان کو کہا جائے وہ یار نہیں تجھے پتہ ہی نہیں, تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے, تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے. اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے نے, ان پر غور کرنا چاہیے. تو دو لوگوں کو قریب کر دیں, ان کی صلح کرا دیں, اچھے جذبات. ایک اور اپیل آپ سے کروں گا, اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے, کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا, انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے. قریب کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں. لوگوں کو جوڑ جائیں, پیار کر جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں. کرایا کیا؟ صلح. حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو, للہیت ہو. زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے, ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی, 39 سال ہوئی ہے. ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے, پوری 40 نہیں 39 سال. انہوں نے حکومت بھی کی, 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا, ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا, غریبوں کی مدد بھی کی, مہمان خانے بھی بنائے, مسجد. جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار, جلدی سے کام کریں, جلدی سے کچھ شروع کریں, اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں. ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے, ادھر بیٹھے گپے کی, بھاگے دوڑے, کھائے پیے, فارغ ہو گئے. اس سے نقص واقع ہوگا. آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے, میرے دوستو زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے. ہم مانتے نہیں, ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی. مانتے نہیں ہم, لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا رہندے, انہوں شکلاں یاد ہی نہیں رہیاں. ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئے شاید ہمارا پڑھا ہی نہیں جانا, دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بس اسی کا جنازہ ہونا تھا, میرا ہونا ہی نہیں. تھوڑا سا نا سامانی عبرت بھی حاصل کریں. لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں, 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے. تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں. میں آپ سے عرض کروں, ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے, بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنا ہے تو کل پھر میں اسپتال رہا گا. ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس, وقت کوئی نہیں. میں جنازوں پہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی, مہمان دور دور سے آئے ہوئے, روٹی کھا کے واپس جانا ہے. نہیں جی پوچھتا کوئی بھی, ختم ہو. آؤ پہ دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ, ادھروں تے لکھاں گئے. کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے, ہم سے زیادہ اشتہار چھپتے تھے, بڑے رولے تھے, کدھر ہیں وہ آج؟ ختم ہو گئی بات. تھوڑا سا نا جانے کی تیاری بھی, وہ کچھ پیسے نہیں سائڈ تے سیانے کے اندر رکھ چھڑنے چاہیے نے, مشکل آ جاتے کام آؤندے نے. اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائڈ پہ رکھیں, کسی کو پتہ نہ چلے, تاکہ قبر میں حشر میں کام آ جائے. کچھ چیزیں سائڈ پہ. مہربانی کرو, اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا, ہر وقت دوسروں کی بات کرنا, اپنے آپ کو ٹائم دو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے. تو اپنا حساب کر, کچھ ڈیوٹی کریں, کوئی تھوڑا تھوڑا کام کریں. دیکھو نا یار, گھر والوں سے چوری
यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शय घर बतानी ज़रूरी है? घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। आप इतने प्यारे लोग हैं, दीन की बात सुनने इतने सारे आप आए हैं। एक मेरी अपील है, जिसने असर नहीं ना पड़ी उसने दुआ के फौरन बाद पढ़ लेनी है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की ज़रूरत पड़ती है रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज़्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करेगा। अल्लाह के हुजूर हाज़री देने का